بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 نومبر 2019 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ روزانہ آپ تک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 سعودی بہنوں کی بریسٹ کینسر سے بچاؤ کی مہم۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 3 سعودی بہنوں ریم، رباب اور رانا ہاجرہ نے بریسٹ کینسر جیسے موذی مرض سے بچاؤ اور اس کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کیا۔ ان کی والدہ 29 سال کی عمر میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئی تھیں۔ تشخیص کے بعد ان کی والدہ کے علاوہ خاندان کی دیگر خواتین میں بھی کم عمری میں اس مرض کے اثرات پائے گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے ان بہنوں کو ٹیسٹ تجویز کیے۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر انہوں نے مرض کی علامات کو علاج کے ذریعے ختم کرانے کے بعد صحت مند زندگی گزارنے کا ارادہ کیا۔ عرب نیوز کے مطابق ان تینوں بہنوں نے سعودی خواتین کو اس موذی مرض سے بچاؤ کے طریقہ کار، خطرے کے عوامل کی تشخیص کے بعد فعال اقدامات پر توجہ مرکوز رکھنے کے طریقوں کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے اس بیماری کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی بھی ان سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے چھوٹی بہن رانا نے کہا کہ اب کئی ڈاکٹرز اپنے ایسے مریضوں کو بیماری سے خوفزدہ نہ ہونے اور جلد چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہماری رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اپنے طرز زندگی میں سادگی اپنانے سے اس جان لیوا بیماری کے خطرات کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ مسافروں کے حقوق کی خلاف ورزی پر ایئر لائن کو 50,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا کہ مسافروں کے حقوق کی خلاف ورزی یا سعودی عرب میں پروازوں کے ضوابط کی خلاف ورزی پر فضائی کمپنی کے خلاف 50,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ محکمہ شہری ہوابازی کے ترجمان ابراہیم الروسا نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں آنے یا یہاں جانے والی فضائی کمپنی، خواہ وہ ملکی ہو یا غیر ملکی، سعودی عرب کے قوانین کی پابند ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ مسافر کو معلوم ہونا چاہیے کہ طے شدہ وقت سے اگر پرواز 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہو جائے تو فضائی کمپنی مسافروں کو ٹھنڈا یا گرم مشروب فراہم کرنے کی پابند ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پرواز 3 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہو تو فضائی کمپنی تمام مسافروں کو مناسب کھانا فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح اگر پرواز میں 6 گھنٹے تاخیر ہو جائے تو فضائی کمپنی مسافروں کو گھر تک لے جانے اور پھر واپس لانے کی پابند ہے۔ اگر مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو اسے ہوٹل فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہری ہوابازی کے ضوابط کے مطابق تمام مسافروں کے حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ملکی اور غیر ملکی فضائی کمپنیوں پر لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اصولوں کی خلاف ورزی پر فضائی کمپنی کو 50,000 ریال تک جرمانہ ہوگا، خواہ وہ سعودی فضائی کمپنی ہو یا غیر ملکی۔ انہوں نے بتایا کہ ضوابط میں تمام مسافروں کے حقوق کی ضمانت دی گئی۔ اگر سعودی عرب سے کوئی پرواز جا رہی ہو اور اس میں کسی مسافر کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہو تو فوری طور پر فضائی کمپنی پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غیر ملکی پرواز سعودی عرب آ رہی ہو اور اس میں کسی مسافر کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہو تو اس پر اس صورت میں جرمانہ ہوگا جس اسٹیشن سے وہ روانہ ہوئی وہاں اس پر جرمانہ عائد نہ کیا گیا ہو۔ انہوں نے تمام مسافروں سے اپیل کی کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کریں۔ 33 دنوں میں 77,000 غیر ملکی سیاح۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ گزشتہ 33 دنوں کے دوران 77,000 سے زائد غیر ملکی سیاحوں کی آمد ہوئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ سب سے زیادہ چینی شہریوں نے سیاحتی ویزے حاصل کیے۔ ان کی تعداد 17,988 ہے۔ مجموعی طور پر چینی سیاحوں کی شرح 23.3% رہی۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ دوسرے نمبر پر آنے والے سیاحوں کا تعلق برطانیہ سے تھا، جہاں سے 17,777 افراد سعودی عرب آئے۔ ان کی شرح 23% رہی۔ وزارت کے مطابق تیسرے نمبر پر امریکی سیاح تھے جن کی تعداد 8,926 تھی۔ چوتھے نمبر پر ملیشیا ہے، 5ویں نمبر پر فرانس، اس کے بعد قازقستان، پھر جرمنی اور آخر میں آسٹریلیا رہا۔ وزارت نے کہا کہ ان تمام ممالک کے علاوہ
11,693 سیاحتی ویزے دیگر ممالک کے شہریوں کو جاری ہوئے۔ وزارت نے بتایا کہ اب تک مجموعی طور پر 77,069 ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ حرمین شریفین سمیت تمام شہروں میں بارش کے لیے خصوصی نماز۔ حرمین شریفین سمیت سعودی عرب کے مختلف شہروں میں جمعرات کو بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بارش کے لیے ادا کی جانے والی نماز کا سب سے بڑا اجتماع مسجد الحرام میں ہوا، جہاں کعبۃ اللہ کے پہلو میں امام و خطیب شیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ نے امامت کروائی اور بعد ازاں خطبہ دیا۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل اور گورنریٹ کے اعلیٰ عہدیدار نمازیوں میں پیش رہے۔ یاد رہے، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب میں آباد تمام لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ جمعرات کو بارش کے لیے خصوصی طور پر نماز ادا کریں۔ بارشوں کے لیے خصوصی نماز کا دوسرا بڑا اجتماع مسجد نبوی شریف میں ہوا، جہاں شیخ احمد بن طالب نے امامت کروائی اور خطبہ دیا۔ نائب گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سعود بن خالد الفیصل سمیت گورنریٹ کے عہدیدار موجود تھے۔ شاہ سلمان کی ہدایت پر نماز استسقاء ریاض، جازان، ارر، جدہ، دمام اور الخبر کے علاوہ تمام شہروں میں بھی ادا کی گئی۔ واضح رہے، اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی ہے کہ جب وہ خشک سالی میں مبتلا ہوں تو نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے خصوصی نماز ادا کریں۔ سعودی ڈاکٹر دنیا کے 10 بہترین ڈاکٹروں میں شامل۔ ڈاکٹروں کی امریکی کمیٹی نے سعودی ڈاکٹر ضیاء الحاج حسین کو دوسری بار برطانیہ میں روماٹزم کے 10 بہترین ڈاکٹروں کی فہرست کے لیے منتخب کر لیا۔ اوقاز اخبار کے مطابق ڈاکٹر ضیاء الحاج حسین کا انتخاب روماٹزم کی میڈیسن اور اس سے تعلق رکھنے والی سائنس ریسرچ میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کیا گیا۔ ڈاکٹر ضیاء نے درد کے علاج کا نیا طریقہ ایجاد کرتے ہوئے کمر، گردن، بازو اور گھٹنے کے درد کے علاج کا دورانیہ بھی کم کر دیا۔ ڈاکٹر ضیاء نے کمر، گردن، گھٹنے اور بازو کے درد کے علاج میں سوئیوں کے طریقہ کار کا بھی اضافہ کیا۔ ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کرنے کے لیے اسٹیو بات کا طریقہ متعارف کرایا۔ پریشر کے ذریعے علاج اور سوئیوں کے ساتھ لیزر کے استعمال کا فارمولہ بھی دیا۔ ڈاکٹر ضیاء نے اوقاز اخبار سے گفتگو میں کہا کہ صحیح طریقے پر جدید میڈیسن سے استفادہ لاکھوں لوگوں کی زندگی بچا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی کوشش ہے کہ ایسے امراض کا علاج جنہیں لا علاج سمجھ لیا گیا ہے، ان کے علاج میں متبادل طور طریقے اپنائے جائیں۔ ڈاکٹر ضیاء نے بتایا کہ متعدد انٹرنیشنل ہسپتال، ہیلتھ سینٹرز اور میڈیسن کی فیکلٹیاں متبادل میڈیسن پر کام کر رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے لا علاج امراض سے نمٹنے کے لیے متبادل میڈیسن سے استفادے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی شہری دولت لٹاتے ہیں، بچاتے نہیں۔ محکمہ شماریات کے سربراہ ڈاکٹر فہد التخیفی نے کہا کہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ سعودی شہری پیسہ اڑانا جانتے ہیں، بچانا نہیں۔ مردم شماری بے حد اہم ہے، اس کے بعد خاندان کی آمدنی اور خرچ کے اعداد و شمار سب سے زیادہ اہم مانے جاتے ہیں۔ انہی سے خاندان کا سماجی اور معاشی منظرنامہ طے ہوتا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق روتانا خلیجیہ چینل کے خصوصی پروگرام منظرنامہ کے میزبان عبداللہ نے التخیفی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی خاندان کی ماہانہ اوسط آمدنی 14,823 ریال ہے، جبکہ اوسط خرچ 14,584 ریال ہے۔ فی کس آمدنی 7,940 ریال ریکارڈ کی گئی۔ التخیفی نے توجہ دلائی کہ 2018 سے 2019 تک سعودیوں نے 90,000 مکانات خریدے۔ مذکورہ مدت کے دوران سعودی عرب میں پکے مکانات کی شرح 51% سے بڑھ کر 61.7% تک پہنچ گئی۔ التخیفی نے ملک میں فرضی سعودیزیشن کے دعوے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اگر کسی سعودی کو سیلری مل رہی ہے تو اسے برسرے روزگار ہی مانا جائے گا، خواہ وہ حقیقی ملازم ہو یا فرضی۔ ملازم کسی بھی نام سے ہو، ملازم ہی شمار ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح مسلسل کم ہو رہی ہے۔ حکومت 2030 تک بے روزگاری کی شرح 12.3% سے کم کر کے 7% تک لانے کا ہدف مقرر کیے ہوئے ہے۔ محکمہ شماریات کے سربراہ نے بتایا سعودی عرب میں بے روزگار سعودیوں کی شرح 6% ہے، جبکہ G20 میں اس کا تناسب 5.6% ہے۔ سعودی خواتین میں بے روزگاری بڑا چیلنج ہے، ان میں بے روزگاری کی شرح 31.1% ہے۔ انہوں نے مزید کہا سعودی عرب کی مجموعی آبادی 34.2 ملین ہے،
ڈاکٹر فہد نے بتایا کہ 17 مارچ 2020 کو ملک بھر میں مردم شماری شروع ہوگی، تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔